چاہیے اور سننے والوں کو بھی صحیح طور پر سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا دل کے کانوں سے سن لے۔ آپ نے گزشتہ مہینے کے اخیر میں معراج مصطفیٰ تو سنا ہوگا، لیکن معراج کا ایک حصہ ذرا ہم سے بھی سن لے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر۔ جب جہنم کا مشاہدہ کیا، مشاہدے اور سیر میں فرق ہے، جنت کی سیر کی ہے، جہنم کا مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں خون کا دریا تھا، پیپ کا دریا تھا، اور اس میں بندہ تیر رہا تھا۔ خون اور پیپ کے کھولتے ہوئے دریا کے اندر کوئی تیر رہا ہو، تھوڑا توجہ کیجئے گا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اگر اپنے آپ سے محبت ہے اور اپنے نبی کی باتوں پر یقین ہے تو یہ باتیں میری نہیں ہے، یہ باتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ذرا غور کرو، ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، کسی کی بھی بات میں شک کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اپنے نبی کی بات میں شک کرو گے تو ایمان بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ یہ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا، شب معراج جہنم کا مشاہدہ ہو رہا ہے، خون کا دریا ہے، پیپ کا دریا ہے، اور وہ کھولتا کھولتا خون ہے، کھولتا کھولتا پیپ ہے، اس میں ایک بندہ ڈبکیاں لے رہا ہے، ایک بندہ تیر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ منہ باہر نکالتا ہے، جیسے ہی وہ سر باہر نکالتا ہے، اس کے منہ میں پتھر ڈالے جاتے ہیں، جہنم کی آگ کے بنے ہوئے پتھر اس کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں، اور اس کا منہ پھر اسی دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ اس پر یہ عذاب ہو رہا تھا، رحمت للعالمین سے دیکھا نہ گیا۔ حضور تڑپ گئے، حضور بے چین ہو گئے، حضور بے قرار ہو گئے، اور پوچھنے لگے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ خون اور پیپ کے دریا میں ڈبکیاں لیتے ہیں اور جب منہ باہر نکالتے ہیں تو پتھر، وہ بھی جہنم کی آگ کے پتھر، ان کے منہ میں ڈال کر ان کو ڈبا دیا جاتا ہے۔ یہ دردناک عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، یہ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، یہ سود کا دھندا کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا ہی سب کچھ ہے؟ بولو، اگر کسی سچے مسلمان کو یہ پتا چلے کہ سود کھانے کا انجام کیا ہے، وہ پیپ کا دریا، وہ خون کا دریا۔ اور خون کا دریا کیوں ہے؟ میں نے غور کیا کہ سود خوروں کے لیے پیپ اور خون کا دریا کیوں ہے، تو بہت سوچنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سود خور لوگ قوم کا خون چوستے ہیں، قوم کا خون چوستے ہیں، ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے دیکھو، قدرت نے ان کو خون اور پیپ کے دریا کی سزا دی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے سود کا دھندا کر کے، اے بیاج کا دھندا کر کے، اے انٹرسٹ کا دھندا کر کے مالدار بننے والوں، ذرا غور کیجئے، کتنا بھی مال کما لو گے، تھوڑا دھیان دینا میری بات پر، کتنا بھی بڑا محل ہو، تاج محل کی طرح بھی محل بنا لو، جب آخری میں ڈاکٹر کہے گا نا کہ یہ بہت بیمار ہے، اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو آپ کے بچے، ہمارے بچے کیا کریں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو، کوئی ہو، بولو بچے کیا کریں گے؟ اٹھا کے سیدھا ہاسپٹل میں داخل کر دیں گے۔ بتاؤ، جس مال کو اللہ کی نافرمانی کر کے کمایا تھا، کروڑوں روپے کا محل بنایا تھا حرام مال سے یا حلال سے بھی بنایا تھا، لیکن آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ ہاسپٹل کی چار دیواری میں۔ یہی ہے نا تمہاری دنیا، جس دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، جس دنیا کی خاطر خدا کو ناراض کیا، آخری اینڈ کیا ہے؟ آخری انجام کیا ہے؟ دنیا کے 80% لوگ ہاسپٹل میں آخری سانس لیتے ہیں، اور اکثر لوگ تو آئی سی یو میں آخری سانس لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، قدرت کا امتحان تو دیکھو، قدرت کی سزا تو دیکھو۔ یاد رکھنا، بہت کم وہ خوش نصیب ہے جو اللہ اکبر سجدوں میں جاتے ہیں، خدا کے حرم میں جاتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے جاتے ہیں۔ 80% لوگ دوا خانوں کی چار دیواریوں میں آخری سانس لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں مفتی بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ذرا غور تو کرو، کروڑوں کی بلڈنگ پڑی ہوئی ہے اور آپ کرائے کے دوا خانے کے اندر آخری سانس لے رہے ہو۔ پلنگ ہے، ہاں ہاں، کپڑوں پہ غرور کر کے خدا
ماننے والوں یہ خدا کا امتحان دیکھو, اللہ کی آزمائش دیکھو, خدا کا امتحان دیکھو. ان عذاب ربک لواقع, ارے فرعون جس امتحان سے گزرا اس امتحان سے تم بھی گزارے جاؤ گے. خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں اپنے کپڑوں پہ اتراتے تھے, پہنانے والے خدا پہ ناز نہیں تھا, کپڑوں پہ گھمنڈ تھا نا, کپڑوں پہ غرور تھا نا. کیا ہوتا ہے 50,000 کا میرا ڈریس ہے, 25,000 کے اچھے کپڑے پہنو, اسلام منع نہیں کرتا, لیکن آخری میں کیا ہے سارے اچھے کپڑے اتار کے گھر رکھ دیے گئے اور ہاسپٹل کے کپڑے تمہیں پہنائے گئے. یہ مرنے سے پہلے خدا کا امتحان ہے. کس دنیا سے منہ لگا رہے ہو, کس دنیا سے دل لگا رہے ہو, کس دنیا کے چکر میں اللہ کو بھولے ہو, کس دنیا کے چکر میں شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو, کس دنیا کے چکر میں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو. مسلمانوں اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ دنیا کی اوقات کیا ہے تو تم کبھی دنیا کو منہ نہ لگاؤ, دنیا سے دل نہ لگاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریا کے اندر اپنی انگلی ڈبوئی اور دریا میں انگلی ڈبو کر کے باہر نکالا اور باہر نکال کر کے فرمایا یہ میری انگلی میں جتنا پانی آیا وہ دنیا ہے اور یہ جو سارا پانی ہے وہ آخرت ہے. اب بتائیں قطرے کو لے کر کے سمندر کو چھوڑنے والے نادانوں, دراصل علم نہیں ہے. اگر ہمیں علم ہوتا تو پتا چلتا والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت بہتر بھی ہے, آخرت باقی رہنے والی بھی ہے, دنیا باقی رہنے والی ہے ہی نہیں. اور دنیا تو کہتے اسے ہیں جو ادنا کی بھی تصویر ہے, جو ادنا سے بھی گری ہوئی کو دنیا کہتے ہیں. ادنا کا مطلب سمجھتے ہیں نا, ادنا کا مطلب چھوٹا, اور دنیا دنیا اور اس سے بھی گری ہوئی, جس کا نام ہی دنیا ہو حقیر. لیکن یہ پتا ہم سمجھتے دنیا کوئی بڑی چیز ہے, ارے نادان دنیا کہتے ہی حقیر کو ہے. ایسی حقیر کہ اس سے زیادہ کوئی حقیر نہ ہو, جیسے بہتر بہتر بہترین فضل افضل. درجات بڑھتے ہیں نا, جب تفضیل کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات بڑھتے ہیں, ایسے جب تصغیر کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات گھٹتے ہیں نا. تو دنیا تصغیر ہے, کیا یہ اتنی حقیر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حقیر نہیں, لیکن ہمارے پاس یہ بھی علم نہیں ہے. دنیا دنیا بھی کہتے ہیں اور اس پر قربان بھی ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیر پہ قربان نہیں ہوا جاتا. ارے جب فقیر پہ قربان نہیں ہوتے تو حقیر پہ کیسے قربان ہوتے ہیں؟ اگر قربان ہونا ہے تو اس پر قربان ہو جاؤ جس نے دنیا بھی پیدا کیا, آخرت بھی پیدا کیا. یزید دنیا پہ قربان ہوا, ختم کر دیا گیا. حسین دین پہ قربان ہوئے, آج حسین پاک کا ذکر بھی باقی ہے, نسل بھی باقی ہے. نعرہ تکبیر, دنیا کی خاطر, یا رسول اللہ, دنیا کی خاطر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی زندہ باد. دنیا کی خاطر اس ماشاءاللہ, نے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا. اس کی نسل بھی مٹی, اس کی قبر بھی مٹی, اس کا دربار بھی مٹا, اس کا نام بھی مٹا. یہ تو ہم حسینیوں کا احسان ہے کہ بطور مذمت اس کا نام لے لیتے ہیں تو کہیں کہیں وہ یاد آ جاتا ہے. اگر ہم بطور مذمت جیسے شیطان کا نام آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے طور پہ, اللہ اکبر, اگر اس طریقے سے اس لانتی کا نام نہ لے تو کبھی لوگ اس کو یاد نہ رکھیں. یہ تو حسینیوں کا احسان ہے کہ مذمت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں وہ یاد آتا ہے. یہ ہے دنیا. اب اسی دنیا میں غرق ہو رہے ہو, اسی دنیا میں ڈوب رہے ہو. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے. توجہ فرمائے, آپ توجہ تو بہت اچھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن مزید غور کریں. آقا فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا, کچھ مرد اور عورتیں ہیں جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے. بس میں بات طویل نہیں کروں گا اور ختم بھی کر دوں گا وقت پہ, کیونکہ ہم 1 گھنٹہ لیٹ چل رہے ہیں اور مجھے دوسرے پروگرام کی طرف, رات کے پروگرام کی طرف جانا بھی ہے. لیکن غور سے سن لیں, معراج کا یہ بھی حصہ ہے. فرمایا کیونکہ معراج میں حضور اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, ہم نے ان کو اس لیے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ نبی کا دیکھنا ہے,
نبی کا دیکھنا ہے. جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے, نبی پہلے دیکھ رہے ہیں. بے شک جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے, نبی پاک پہلے دیکھ رہے ہیں. توجہ کریں, یہ نبی کا دیکھنا ہے, یہ نبی کے دیکھنے کی شان ہے. پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں. میں نے کہا نادان, اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر غیب کسے کہتے ہیں؟ حضور دیکھ رہے ہیں. جہنم میں جانے سے پہلے جہنمیوں کو اللہ دکھا رہا ہے. فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی, آگ کی کینچی سے, اور وہ چیخ پکار رہے ہیں اور ان کی چیخ سنی نہیں جاتی. کیسے سنی جا سکتی تھی؟ رحمت للعالمین ہے. حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی کینچیوں سے چمڑیاں کٹ رہی تھی. اس پہ ذرا دھیان دیں, دنیا کی آگ نہیں اور دنیا کی کینچیاں بھی نہیں, جہنم کی آگ, جہنم کی کینچی اور چمڑیاں کٹ رہی, وہ چلا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے, وہ ننگے تھے, مرد اور ایک ساتھ تھے, ننگے تھے, ان کی چمڑیاں کٹ رہی تھی آگ کی کینچی سے اور چلا رہے تھے. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں, وہ مرد اور عورتیں ہیں جو سج دھج کر گھروں سے اس لیے نکلتے تھے. لڑکے اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ ان کو لڑکیاں دیکھیں, اور لڑکیاں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ ان کو لڑکے دیکھیں, اور ایک دوسرے کے فتنے میں بدکاری میں مبتلا ہو جائیں. تو یہ ان کو آگ کی کینچی سے آج کاٹا جا رہا ہے. دیکھیے سجنا سنورنا برا نہیں ہے, لیکن اس لیے سچ کے نکلنا کہ لوگ میری طرف گناہ کے حوالے سے مائل ہوں, بدکاری, ورنہ سج کے نکلنا تو میرے نبی کی سنت ہے. بے شک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور گھر سے نکلتے تھے, اگر آئینہ میسر نہیں ہوتا تو حضور پانی میں اپنی شکل انور دیکھا کرتے تھے. تو میں کہتی تھی حضور آپ بھی؟ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ اللہ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے. اگر کوئی بندہ گھر سے سج سنور کر زینت کے ساتھ نکلتا ہے تو جس کے پاس جاتا ہے اس کی بھی اور جو جاتا ہے اس کی بھی اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہمارے یہاں تو نماز کے لیے بھی سج سنور کر مسجد جانے کا حکم ہے, لیکن افسوس اس بات پر ہے سجنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا, سنورنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا, زینت کرنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ زینت کرو. یہ نیت سے زینت کرنا, عطر لگانا, خوشبو لگانا اور اپنی شکلوں کو سنوارنا کہ معاذ اللہ مرد اس طرح سے کرے کہ عورتیں ان کی طرف متوجہ ہو اور بدکاری میں مبتلا ہو, اور عورتیں اس لیے سجے سورے کہ مرد ان کی طرف متوجہ ہو کر بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سنورنا عورتوں کو ضرور ہے لیکن باہر نکلنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے. یہاں تک فرمایا گیا جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے بنتی اور سنورتی ہے, اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن یہاں بازار میں جانے کے لیے نہیں سنورنا, ولیمے میں جانے کے لیے نہیں سنورنا, باہر نکلنے کے لیے نہیں سنورنا. عورت کو اگر سنورنا ہے تو شوہر کے لیے سنورنا ہے. اور ایک بات بھی اپنی بہنوں سے کہہ دوں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جو عورت عطر اور خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ وہ خوشبو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے, ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی. اللہ اکبر, زناکار عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی. عورتوں کو باہر نکلتے وقت تو خوشبو بھی نہیں لگانا چاہیے اور برقع بھی ان کو ایسا پہننا چاہیے کہ اتنا ڈھیلا ڈھالا برقع ہو کہ ماں اللہ اکبر کہ پہننے والی عورت جو ہے وہ اس کا جسم چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اس کا جسم دبلا ہے یا موٹا ہے, اس بارے میں کسی کو اندازہ نہ ہو. اتنے ڈھیلے اور اتنے بھدے کپڑے پہننے چاہیے برقعے کے حوالے سے. لباس اچھا پہنو لیکن برقعے کا کپڑا بھدا ہو, برقعے کا کپڑا چمکیلا نہ ہو, برقعے پہ ڈیزائن نہ ہو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا جائز نہیں ہے. 900 سال پہلے عورتوں کو ڈیزائن والا برقع پہننے سے منع
منع کر دیا گیا. اور آج تو برقعے کے ڈیزائن تو دیکھو کہ معاذ اللہ جو نہیں دیکھنے والا وہ بھی دیکھنے لگے. یہ کیفیت ہے, یہ حالات ہیں. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا, دیکھو یہ دنیا ہے بہنوں, یہ دنیا ہے. ایک جملے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو. یہی ایک جملہ نا کہ سہیلیوں میں بند سنور کے جاؤں گی تو سہیلیاں کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے. بس ایک جملہ, اس ایک جملے پہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہو. اس ایک جملے کو سننے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہی ہو. میری بہنوں کون کیا کہے گا؟ سہیلیاں اتنا کہے گی, رشتہ دار کی عورتیں اتنا کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے, اور بڑھ کر ایک لمبی گالی بھی دے دے گی کہ تو بالکل ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کوئی ہیرو یا ہیروئن کہے, اس سے بڑی کوئی گالی مجھے نہیں لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہیرو ہیروئن کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسکرین کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں, یہ ناچتے ہیں. تو کس کوئی ہم کو نچنیا, بھئی اگر کوئی کہے کہ تو مولانا لگ رہا ہے تو مولانا کا مطلب کیا؟ علم والا. مولانا کا مطلب کیا؟ شریف. مولانا کا مطلب کیا؟ نمازی. مولانا کا مطلب کیا؟ متقی, پرہیزگار. اب اگر کوئی کہے کہ تو ہیرو لگ رہا ہے, کہ تو ہیروئن لگ رہی, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں. میں کسی سے نفرت نہیں کرنے کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی نفرت کی بیج نہیں بولنے آیا ہوں, لیکن ایک بات کہتا ہوں, اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فاحشہ عورتوں سے بھی زیادہ گندے یہ لوگ ہیں کہ فاحشہ عورتیں تو چھپ کر کے گھروں میں زنا کرواتی ہیں, لیکن یہ تو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں, کیمرے کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں, بدکاریاں کرتے ہیں. اور تم خوش ہوتے ہو کہ مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے فلمی اداکارہ سے تشبیہ دی جا رہی, میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں. میری بہن یہ گالی. اور سن لو, ایک ایسا گندا جملہ سننے کے لیے تم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہو, تم اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہو. اللہ اکبر. اس لیے میری گزارش ہے, یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی, یہ دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا, دنیا نے ختم ہونا ہے. بلکہ دنیا جب ختم ہوگی ہماری زندگی تو دنیا ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی. اور بزرگوں نے فرمایا قیامت جب آئے گی ضرور آئے گی, لیکن اس کی قیامت تو اسی دن آ گئی. کب آ گئی اس کی قیامت؟ جس دن ہماری روح کا رشتہ ہمارے جسم سے ٹوٹ گیا, جس دن ہمارا انتقال ہو گیا, اسی دن ہماری قیامت آ گئی. اب ہم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے. میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, کبھی تصور کیا, اپنی قبر کا تصور کیا؟ ایک دن ہم قبر میں جائیں گے, ضرور جائیں گے, قبر کے اندر داخل ہوں گے, ضرور داخل ہوں گے. سوچو تو صحیح, وہاں کا اندھیرا سوچو. جانا تو ہے, اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جانا تو ہے قبر میں, اندھیرا ہے, کروٹ بدلنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. وہاں کیڑے ہیں, وہاں مکوڑے ہیں, وہاں سانپ ہے, وہاں بچھو ہے. کوئی بچانے والا نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں, کوئی مددگار نہیں. ذرا میرے بھائیوں غور کرو, میری بہنوں غور کرو, وہ وقت کیسا ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے, ایک لمحے کے لیے تصور کرو, وہ وقت کیسا ہوگا جب ان گورے خوبصورت نرم نازک گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے. قبر کے کیڑے جب ان کو کھا رہے ہوں گے, اس وقت کیفیت کیا ہوگی. ہاں, یہ آنکھیں جس پر غرور اور تکبر اور گھمنڈ کرتے ہو, ان آنکھوں کو قبر کے کیڑے پی چکے ہوں گے, اس کے آنسو پی چکے ہوں گے, اس کے دیدے پی چکے ہوں گے. اور اللہ اکبر, یہ جسم, یہ نرم اور نازک جسم جس پہ بڑا گھمنڈ ہے انسان کو, اس کی چمڑی, اس کا گوشت, ہڈیاں سب قبر کے کیڑے چٹ کر جائیں گے. اس وقت ہمارا کیا بنے گا. اس لیے میرے بھائیوں, میری بہنوں, اللہ سے ڈرو, ان سب چیزوں کی معلومات حاصل کرو کہ اللہ کا عذاب کیا ہے, اللہ کے عذاب کی شکلیں کیا ہے. اور آج میں تو یہ کہتا ہوں, قبر میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا, قبر میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی, جہنم میں جو ملے گی وہ تو ملے گی, لیکن دنیا میں سزا اللہ دے رہا ہے. آج دنیا کے 90% لوگ جو ہیں بے چین ہے, بے قرار ہے, مضطرب ہے. وہ لوگوں کو سکون نہیں ہے. سب کہتے ہیں حضرت سکون نہیں ہے, کوئی کہتا ہے اللہ حضرت سب کچھ ہے سکون نہیں ہے, کوئی کہتا ہے بیٹی کو رشتہ نہیں ہے, کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے. جس کو اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے, فرما بردار ہے ان کو نوکریاں نہیں ہے, گھر میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے. ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے. یہ مسئلے کیا ہیں؟ یہ مسئلے نہیں ہے, یہ مسئلے جو ہے اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. اللہ نے بطور عذاب مسلط کیا ہے. بیٹی کو رشتہ نہیں آتا, یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے. یاد رکھنا, روزی کے لیے در در بھٹک رہے ہو, خدا کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے.